جائیں گی, آپ کے لیے شفاعت کا باعث بن جائیں گی. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے, اور جب مہینہ رمضان کا آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا کہ حضرت جبریل آ جاتے آپ کے ساتھ تاکہ قرآن مجید کا ورد ہو سکے, مکمل قرآن مجید پڑھا جا سکے. تو میرے بھائیوں, کثرت کے ساتھ رمضان میں پڑھنا, لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ ہر دن پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کا نام یہ ہے قرآن, جس کا مطلب ہی ہوتا ہے پڑھا جانے والا. اس کی وحی کی شروعات ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھو, اور پڑھنے کا یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت اسلامیہ کے ہر ایک فرد سے ہے. ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا حکم دے رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور کثرت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے. افسوس کی بات ہے کہ ایک وقت تھا جب مسلمان بستیوں سے, مسلمان گھروں سے صبح کے ٹائم میں خاص طور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی, قرآن مجید سنا جاتا تھا, وہاں سے آوازیں گونجتی تھیں. لیکن آج مسلمان رفیقی آواز اور قواریوں کے سرود کی نظر ہو چکا ہے. آج مسلمان کے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جگہ پر نامعلوم بند کمروں میں خدا معلوم گناہ کی کن کن وادیوں میں بھٹکا جاتا ہے, اور مسلمان شکوہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں, ہم مصیبتوں سے دوچار ہیں. میرے بھائی اور دوستو, وقت نہیں, مگر ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ ہماری زندگی اور اسلاف کی زندگی میں کتنا فرق ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کی تلاوت کتنا شوق اور جذبے کے ساتھ کرتے تھے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید سے کتنی محبت رکھتے تھے, اور کتنی محبت تھی انہیں قرآن مجید کی تلاوت سے. امام ذہبی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی ابو عثمان النہدی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ کنت تضیفت ابا ہریرہ سبعا, میں 7 دن تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مہمان رہا. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ ابو ہریرہ, ان کے گھر کے لوگ, ان کے نوکر اپنے آپ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ سوتے ہیں, دوسرے لوگ عبادت کرتے ہیں, پھر دوسرے لوگ سوتے ہیں, تیسرے لوگ عبادت کرتے ہیں, اور اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھر شروع کی رات, بیچ کی رات, لاسٹ کی رات کس میں گزر رہی ہے؟ میرے بھائیوں, تلاوت میں گزر رہی ہے. صحابی رسول بیان فرماتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس ہوئے. آپ نے راستے میں پہاڑ کی کھوہ میں پڑاؤ ڈالا, لشکر اسلام کو آرام کرنے کے لیے آپ نے وہاں روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر تھی کہ دشمن ضرور پیچھا کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ساتھیو تم میں سے کون ہے جو اس بات کی قربانی دے, اپنی نیند کی قربانی دے اور لشکر اسلام کی نگرانی کے لیے وہ رات بھر جگے. ایک انصاری صحابی آگے آئے, ایک مہاجر صحابی آگے آئے اور کہا, عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس نیک کام کو ہم انجام دینے کے لیے تیار ہیں. غور سے سننا میرے بھائیوں, انصاری صحابی مہاجر صحابی سے عرض کرتے ہیں, جب لشکر اسلام سو جاتا ہے, عرض کرتے ہیں کہ ساتھی یہ بتاؤ کہ دونوں کے دونوں ایک ساتھ, تو دونوں کے دونوں جو ہے جگتے رہ جائیں گے, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ رات کا کچھ حصہ آپ جگیے, کچھ حصہ ہم جگیں, کچھ حصہ آپ سوئیں, کچھ حصہ ہم سو لیں. فیصلہ یہ ہوتا ہے, انصاری صحابی جگیں گے اور مہاجر صحابی سو جاتے ہیں. کچھ دیر اور گزرتی ہے, انصاری صحابی کو خیال ہوتا ہے کہ رات بڑی لمبی ہے, رات کی تاریکیاں, رات کی وحشتیں, ان کو گزارنا مشکل سا ہو رہا ہے. آسان سا کوئی علاج ڈھونڈا جائے, اس کا خیال پیدا ہوتا ہے. کس بات کا؟ ہم ہوتے تو کوئی اور چیز سوچ لیتے, کہتے لاؤ گے ایک سیریل لگا لیتے, کوئی فلم لگا لیتے, رات گزر جائے گی آسانی کے ساتھ. لیکن میرے بھائی اور دوستو, انصاری صحابی نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, دشمن پیچھا کر رہا تھا, اس نے تیر ماری, نیزہ مار دیا, حکم اللہ کا جس میں پیوست ہو گیا. انہوں نے اس کو نکال کر کے رکھ دیا اور نماز بدستور جاری رکھی, قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھی, سورہ کہف کی تلاوت بدستور جاری رکھی. میرے بھائی اور دوستو, دوسرا نیزہ آیا, اللہ کا حکم پیوست ہو گیا جس میں, اس کو بھی نکال دیا. نماز اپنی جاری رکھی, قرآن کی تلاوت میں جو مٹھاس ان کو آ رہی تھی, جو مزہ آ رہا تھا, اس کو انہوں نے جاری رکھا. تیسرا تیر مارا جاتا ہے اور حالت ناگفتہ ہو جاتی ہے. وہ رکوع کرتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, سلام پھیرتے ہیں, اپنے ساتھی کو جگاتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ ساتھی اٹھ جاؤ,
لشکر اسلام پر حملہ ہو گیا. انہوں نے جب یہ شکل دیکھی، صورت دیکھی، پریشان ہو گئے. عرض کیا کہ اللہ کی قسم تو نے اپنے نفس پر ظلم کیا، کیوں نہیں تو نے مجھے فوراً ہی جگہ ڈالا. میرے بھائی اور دوستو، انصاری صحابی عرض کرتے ہیں میرے بھائی جو حالت تم دیکھ رہے ہو یہ ہے میرے سامنے، لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کی نگرانی کی ذمہ داری مجھے دی ہے تو میں اپنی جان دے دیتا، میں اپنی جان دے دینا گوارا کر لیتا، لیکن سورت کریمہ کو، سورہ کہف کو مکمل کرنے سے پہلے میں اپنی نماز ختم نہیں کرتا. میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کی کتاب سے یہ تعلق تھا، یہ رشتہ تھا، اس قدر وہ اللہ کی کتاب کو دل لگی کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس قدر قرآن مجید کی تلاوت میں ان کو مزہ آتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ ہمارے باپ ابوبکر صدیق جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اس انداز سے کرتے کہ پاس پڑوس کے لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر آج قرآن مجید کی تلاوت کی بھی جاتی ہے تو آج ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وجہ اس کی صاف ہے، وجہ اس کی صاف ہے. وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو وہ رسمی طور پر دیکھا داکھی کر لیتے ہیں. سچ کہا تھا اقبال مرحوم نے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشا. قرآن مجید کی تلاوت ایک مسلمان کو انتہائی وضاحت کے ساتھ کرنی چاہیے، باوضو ہو کر کے اللہ کی کتاب کی عظمت و تقدس کو اپنے دل میں بٹھا کر کے اور یہ سوچ کر کے کہ اللہ کی کتاب کو اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، اللہ سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ کر کے اگر یقین مانیے کہ یہ صورتحال اپنائی جائے، یہ شکل اپنائی جائے تو اللہ کی کتاب کی تلاوت کے بعد یقیناً فائدہ ضرور ہوگا. میرے بھائیو اور دوستو، تلاوت قرآن کے فضائل معلوم ہونے کے بعد ایک مسلمان کے دل میں تلاوت کا شوق پیدا ہونا یہ طبعی امر ہے. لیکن میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان فوراً آتا ہے، ہمیں تھپکیاں دیتا ہے، ہمارے بھائیوں کو سمجھاتا ہے کہ مسلمان قوم کے لیے تلاوت کی جو فضیلت آئی ہے اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں. مسلمان قوم کو مخاطب کر کے مولانا ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. ہم قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، اس ناطے ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وہ غلطی ہے. شیطان لعین نے آپ کو بچپن میں قرآن مجید کے پڑھنے سے محروم رکھا. آپ کو اپنی اس محرومی پر آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کر دینا چاہتا ہے؟ مطمئن کر دینا چاہتا ہے. جتنا لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں ڈیری لگاتے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو سیکھنے میں آدھا گھنٹہ ڈیری لگا دیں تو یقین مانیے سال مکمل ہونے سے پہلے ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید آپ پڑھ چکے ہوں اور آپ بھی ان لوگوں کے زمرے میں شامل ہو گئے ہوں جو قرآن مجید کو پڑھ کر کے اپنی دنیا اور اپنی آخرت بناتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سے جو تعلق کا مسئلہ تھا، پہلا وہ تلاوت کا مسئلہ تھا. دوسرا تعلق قرآن مجید سے مسلمان کا یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی کتاب کو رسمی طور سے رٹو طوطے کی طرح نہ پڑھے، بلکہ اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی آیتوں پر غور کرے تاکہ شعوری طور پر ایک مسلمان کا اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا ہو سکے. لیکن افسوس کی بات ہے، مسلم قوم کا حال بڑا عجیب ہے. وہ اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. آج ہم اس کتاب پر ایمان لا کر کے اس کو تبرک کے لیے پڑھا کرتے ہیں. آج اس کتاب سے ہمارا تعلق کمزور اسی ناطے ہو گیا کہ اکثریت مسلمانوں کی قرآن مجید کو سمجھ نہیں پاتی اور اس سلسلے میں مختلف آزار ہیں ہمارے سامنے. پہلا وضو تو ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی یہ کتاب عربی زبان میں ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے. اس ناطے ہم گویا اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے مکلف نہیں ہیں. اللہ کا یہ حکم کہ قرآن مجید میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید یہ دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آتی. ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے. یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے، بدل دیں اس کو، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کو سمجھنا جانتے ہیں، جن کی زبان عربی ہے. میرے بھائیوں دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج مسلمانوں کی اکثریت اس بات کا رونا روتی ہے اور عذر لنگ بیان کر لیتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے مکلف وہ لوگ ہیں جن کی زبان عربی ہو. آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کو اپنا کیریئر بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ آپ یہاں آئے تھے عربی
عربی بول چال سمجھتے تھے، آپ نے کیوں سمجھنے کی کوشش کری؟ آپ نے محنت کری، آپ کو لینگویج ضرورت بھر کی جو آپ کی ضرورت بزنس اور تجارت میں ہے، آپ نے اسے مکمل کر لیا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، کیا اللہ کی کتاب کی اہمیت اتنی بھی نہیں؟ آپ سے ایک سوال عرض ہے، آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے مدیر کا آپ کو کوئی لیٹر عربی زبان میں آ جائے تو کیا اس لیٹر کو آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے یا نہیں؟ کوشش کرو گے، پوری جتن کرو گے، پوری محنت کرو گے۔ تو کیا اللہ کی طرف سے جو پیغام ہر مسلمان کے لیے آیا ہے، کیا اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ دھوکہ ہے ہمارا اور آپ کا، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے مکلف نہیں ہیں، اور ہم رونا روتے ہیں کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، پھر ہم رونا یہ بھی روتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان صبح اٹھنے کے بعد اخبار پڑھتا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعہ خبریں سنتا ہے، مختلف چینلوں کے ذریعہ مختلف وادیوں میں بھٹکتا ہے اور مختلف کام کرتا ہے۔ سارے کاموں کے لیے اس نے ٹائم نکال رکھے ہیں۔ اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید ایک معمولی لیٹر سے بھی کم حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ کتاب ہم سب کے لیے آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے بھیجا ہے ایک پیغام کی شکل میں، تاکہ اس کتاب کے ذریعہ ہم اپنی عملی زندگی کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے سمجھنے کے تعلق سے آج ایک فکرہ یہ بھی پایا جاتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی ہیں جو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ علماء کے لیے ہے، یہ سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص زمانے کے لیے بھیجا، کچھ خاص اشخاص کے لیے بھیجا؟ نہیں، یہ کتاب ھذا بلاغ للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے، نسخہ ہے، اللہ کی طرف سے میسج ہے، پیغام ہے۔ ہر کسی شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی وسعت بھر اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ بڑے ہمت کے ساتھ ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید یہ سب کے سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے، قرآن مجید یہ علماء کے لیے ہے۔ رہے بقیہ مسلمان تو وہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے رہیں، بزرگوں کی لکھی ہوئی وہ کتابیں جنہوں نے عقائد و ایمان کا جنازہ بگاڑ دیا ہے اور جھوٹے قصوں پر مبنی ہیں، نامعلوم کن کن خرافات سے بھری ہیں۔ آج کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کو اگر پڑھنے لگے، ترجمے کے ساتھ وہ پڑھنے لگے تو ان کے لیے پریشانیاں پیدا ہوں گی اور مشکلات پیدا ہوں گی، فتنے جنم لیں گے۔ لیکن اگر بزرگوں کی لکھی ہوئی وہ کتابیں جو جٹلیات پر مبنی ہیں، اگر ان کو مسلمان پڑھے گا تو کوئی اختلاف ہمارے درمیان پیدا نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بزرگ پرستی میں پوری قوم کو گرفتار کر دینے کی کوشش ہے ناکام۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس طرف توجہ دے اور مسلمان اس طرف پوری ہمت کے ساتھ لگ جائے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ قرآن بہت آسان